الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے والدہ کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور دریافت کیا کہ کون صدقہ افضل ہے، تو آپ نے جواب دیا پانی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں کھودا اور اس کو لوگوں کے لیے وقف کر دیا اور فرمایا کہ یہ میری والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کرنا درست ہے۔ اب پہلا سوال یہ ہے کن کن عبادتوں کا ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نفلی عبادتوں کا ثواب ہم اپنے مردوں تک پہنچا سکتے ہیں، خواہ وہ نفلی عبادت نماز ہو، نفلی عبادت روزہ ہو، یا نفلی صدقہ ہو، یا یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ ہو۔ ان میں سے کسی بھی نفلی عبادت کا ثواب ہم اپنے مردوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ کون سا صدقہ، کون سا ایصال ثواب بہتر ہے؟ سب سے پہلے ایسا ایصال ثواب ہم کو کرنا چاہیے کہ جس کا فائدہ لوگ زیادہ دنوں تک اٹھا سکے، جیسے ہم نے کوئی مسجد بنوا دی، کوئی مدرسہ بنوا دیا، یا یہ کہ کوئی اور ایسی تعمیر کروا دی جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ دنوں تک فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن اگر ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم پوری تعمیر کرائیں تو تعمیر میں حصہ لے لیں، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیں، مدرسے وغیرہ کی تعمیر میں حصہ لے لیں۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ ہم مستحقین کو نقد روپیہ دے دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت میں استعمال کر سکے، جیسی ان کی ضرورت ہو اسی ضرورت میں وہ استعمال کر سکے۔ تیسرے نمبر پر غلہ وغیرہ دے دیا جائے، جیسی ضرورت ہو جب ضرورت ہو وہ اس کو پکا کر استعمال کر سکے، یہ کہ کھانا بنا کر کھلا دیا جائے۔ اور اس میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک دم ہی زیادہ لوگوں کو نہ بلایا جائے، کیونکہ اس میں مستحقین اور غیر مستحقین سب آ جائیں گے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ 1 2 یا 10 5 لوگوں کو زیادہ دنوں تک کھلایا جائے تاکہ اس میں مستحقین ہی شامل ہوں۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کر کے بھی ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایصال ثواب کرنے کے لیے قرآن کریم کی کوئی سورت، کوئی وقت متعین نہیں ہے، جب جی چاہے جتنا موقع ہو، جتنا آپ کو آسانی ہو، اتنا قرآن کریم پڑھ کر ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ہو 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کے پہنچا دے، کیونکہ اس کا ثواب ایک قرآن کریم کے بقدر ملتا ہے۔ یہ جب آپ صبح کے وقت قرآن کریم پڑھیں، یہ جس وقت بھی آپ کا معمول ہے قرآن کریم پڑھنے کا، اسی وقت آپ قرآن کریم کی تلاوت جب مکمل کریں اسی وقت نیت کر لیں کہ اس کا ثواب فلاں مردے کو پہنچ جائے۔ کیا ہم دوسروں سے بھی اس قرآن کریم پڑھوا کر ایصال ثواب کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مختلف لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو بلا کر ایصال ثواب کروا سکتے ہیں نہیں، کروا تو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جن شرطوں کا لحاظ اگر ہم کریں گے تو تبھی ایصال ثواب صحیح ہو پائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو بلا رہے ہیں وہ بغیر کسی دباؤ کے آئے، اس پر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہ ہو۔ دوسری شرط یہ کہ اس کو کسی طرح کا کوئی معاوضہ نہ دیا جائے، کیونکہ اگر عبادت پر معاوضہ دیا جائے، یا تو یہ کہ طے کر کے دیا جائے، یا یہ کہ رواج چل رہا ہے، یا تو یہ کہ روپے پیسے کی شکل میں، یا یہ کہ کھانا کھلا کر، اس طرح کا اگر رواج چل رہا ہے، کیونکہ عبادت پر جب عوض دیا جاتا ہے تو خود عبادت کا ثواب نہیں ملتا۔ جب عبادت کا ثواب عبادت کرنے والے کو نہیں ملے گا تو وہ دوسروں تک کیسے پہنچا سکتا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کی صحیح تلاوت کی جائے۔ اگر ان باتوں کا لحاظ رکھا جائے تو ہم دوسروں کو بلا کر بھی ایصال ثواب کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی اعلان وغیرہ نہ کیا جائے، لوگوں کو نہ بلایا جائے، بلکہ ہاں اگر اتفاقاً لوگ جمع ہو گئے ہیں بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی معاوضے کے قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اعلان کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، اس کے بعد دعوت وغیرہ کا اہتمام کرنا، یہ کہ پیسے عوض دینا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے خود جو قرآن کریم پڑھیں گے ان کو بھی ثواب نہیں ملے گا، جس کے لیے آپ قرآن کریم پڑھوا رہے ہیں اس تک وہ ثواب کیسے پہنچائیں گے؟ لہذا ہمیں مردوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، لیکن اس کی بہتر صورت یہی ہے کہ آپ انفراداً اخلاص کے ساتھ ایصال ثواب کریں۔ جیسا آپ کا موقع ہے کہ آپ کا موقع مالی ایصال ثواب کرنا ہے کہ تو آپ مالی ایصال ثواب کریں، یہ کہ آپ کا موقع قرآن کریم کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کرنے کا ہے تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ایک آخری سوال کہ ہم کس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جس کے لیے ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں کیا اس کا مردہ ہونا ضروری ہے یا زندہ لوگوں کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ اس میں راجح مسلک یہی ہے کہ ہم زندہ لوگوں کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، فتاوی شامی میں بھی یہی ہے،
شیخ زکریا علیہ الرحمہ جب مدینہ منورہ منتقل ہو گئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ایصال ثواب کرو۔ اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی مروی ہے کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میرے لیے ایصال ثواب کرو۔ تو ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ زندہ لوگوں کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے اور مردہ لوگوں کے لیے بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔